नासिन वेलकम प्रोग्राम राज चमन में। और राज चमन आप सबको भी दावत देता है कि अगर खुदावंद ने आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो आप प्लीज़ ज़रूर हमसे रब्ता कायम कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझसे या गेस्ट स्पीकर से आप रब्ता कायम कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप रब्ता कायम नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए torontolive.tv पे जाकर हम जो हमारे एड्रेसेस जो हैं ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में टोरंटो राज चमन में हम एक बड़ी सरसरी सी और एक बड़ी जनरल सी बात करेंगे। जैसे अगर हम पाकिस्तान ही को देख लें, क्योंकि वी बिलोंग टू पाकिस्तान, तो वहाँ पे बेशुमार ऐसे मसीही इदारे हैं, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कभी पीक पे थे और कुछ जो हैं उनमें से आज भी अच्छी कंडीशन में रन किए जा रहे हैं। उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मसीहों के लिए, हर इंसान के लिए, ज़िंदगी के हर शोबा के लिए उनकी सर्विसेज मौजूद हैं और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है। मैं आज बीइंग अ होस्ट अपने गेस्ट स्पीकर से सिर्फ यही बात करूँगा कि हम आज क्या देखते हैं, या अगर कल को अगर मुझे कुछ करना पड़ता है तो मैं कैसे क्या कुछ कर सकता हूं अपनी कैपेसिटीज़ में रहते हुए। डॉक्टर पीटर पालूस, आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज जहां से हम आए हैं या दुनिया के बेशुमार ममालिक में भी जो सिचुएशन चलती है, ख़ास तौर पे उन इदारों की जो फंडेड होते हैं बाय मिशनरीज़ और दीगर सोर्सेस के ज़रिए, जब कभी भी उनका फॉल डाउन होता है या कहीं पर कोई एरर आता है तो वो कैसे दूर किया जा सकता है। यहाँ जो हम लोग बाहर से मुराद मेरा उन इदारों से है, कंट्री से नहीं, उन इदारों से जो लोग बाहर बैठे होते हैं, खा वो कंट्री में हैं या कंट्री से बाहर हैं, वो कैसे जो है क्या स्टेप लेने चाहिए या कैसी सोच होनी चाहिए हमारी। जी डॉक्टर पीटर पालूस। Thank you so much जी for having me on your show and your program. तो सुहेल साहब का मैं मशकूर हूँ, भाई साहब आपका मशकूर हूँ। जितने आप इदारों की बात करते हैं तो इस ज़्यादातर इदारे जो हैं वो या तो हस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, या स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जो रन किए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। तो जो जिन इदारों की बात मेरा ख्याल आप आज ज़्यादातर करना चाहते हैं वो इदारे वो हैं जो मिशन सपोर्टेड इदारे हैं। तो ये इदारे आपको मालूम है कि particularly in the case of Pakistan and India probably more also were started by missionaries. हमें ये इदारे मिले हैं after the partition in 1947. So उस वक्त भी जो इदारे थे they were run by missionaries who came from different countries like United States, Britain, Canada, Australia, New Zealand, all these countries. And these missionaries came with an idea to spread the gospel through their work. And it was easy for them to do so. उनके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए कि जो फिजा थी मुल्क में या मुल्कों में वो it was conducive to the work of the missionary. और उनके लिए वीज़े भी इतने मुश्किल नहीं थे। और फिर जो अमूमन जो हस्पताल थे खास करके इस इलाके में हिंदू पाक में, उस ज़माने में जो मिशनरी अस्पताल थे उनके पास ज़्यादा नो हाउ थी, टेक्निकल नो हाउ, डायग्नोस्टिक उनकी एबिलिटीज काफ़ी थी, उनके पास डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट आते थे बाहर से वो काफ़ी काम करते थे। प्रॉब्लम तो ये देखना ये पड़ेगा कि उस वक्त जो ओरिएंटेशन थी वो थी कि काम भी हो और गॉस्पेल भी सुनाया जाए। मुझे अपना पता है कि मैं काम कर चुका हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 76 में से 78, 79 तक। फिर मैं एज मेडिकल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर 88 से 90 तक यूसीएच में मैं रहा। फिर मैंने वहां पर मैंने आई डिपार्टमेंट सेटअप की, जो आई डिपार्टमेंट है यूसीएच की आजकल,
I am the actual pioneer who started that work in 88 in collaboration with the Christopher Blinden Mission of Germany. I went there, I talked to them, I got it approved and started the work. Rest is history. I don't know who's running it today, but nevertheless, the point is, and after that I worked as medical director at Shiloh Hospital and also worked as a physician in Sialkot Christian Memorial Hospital. So going back to what you were asking, आपका जो सवाल है कि ये इदारे जो हैं उस ज़माने में मिशनरी थे, मेरे ज़माने में भी जब मैं 80s में था, मैं लास्ट पाकिस्तान में मैंने सर्व किया 88 to 90, उस वक्त भी मिशनरी थे एक दो इदारों में, लेकिन ज़्यादातर जा चुके थे। इनके जाने के साथ इनकी फंडिंग भी साथ साथ चली। देखिए किसी भी इदारे के लिए एक तो उसका है कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, उसके जो उसने बनानी है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी जो डायग्नोस्टिक्स हैं, उसकी जो कैपिटल एक्सपेंस है। एक है फिर रनिंग एक्सपेंसेस। मसला ये है कि रनिंग एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हॉस्पिटल पूरे नहीं कर पाते थे। कम कुछ थे हॉस्पिटल जो रनिंग एक्सपेंसेस कर पाते थे, लेकिन बहुत से थे जो नहीं कर पाते थे। मेरे ख्याल में having served as a medical director and administrator in United Christian Hospital for 2 years and in Shiloh Hospital, Jalalpur, Jeddah for about 3 years, the problem is that these institutions are top heavy. At least they were then. Staff बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा staff है। आज जो दुनिया में काम हो रहा है वो ज़्यादातर वो institutions कामयाब हैं जो lean and thin है, lean है, जो जिनकी top heavy नहीं है, जो जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं है, क्या स्टाफ उतना ही है जितनी की जरूरत है। अब I don't know how you would like it, but I will point out that a lot of these institutions are top heavy because everybody wants from the Christian community, हमारी community में से सानू जो थे नौकरी दे दो, हमें जी यहाँ पे नौकरी दे दें, हमें जी बाहर नौकरी नहीं मिल रही, हमें यहाँ पे नौकरी दे दें, which is to a large extent true. But it is not true for the institution. It's not good for the health of the institution. Financially. The institution gets ruined. And then we have the church on one side who owns the project, and the church has an influence on it. कि जी बिश साहब का बंदा है, इसको भर्ती करना है, ये पाजी साहब का बंदा है, इसको भर्ती करना है, ये पाजी साहब के गांव से आए, इसको फ्री देना है, इसका इलाज फ्री करना है, इसका बिल माफ करना है. So there are so many factors that come into play for the success of these institutions. And largely, मैं कहूँगा एक और point है, and that is probably one of the biggest ones. These hospitals cannot compete with the general hospitals in town. Mm-hmm. At the time of partition and after that, the 50s and 60s, the other hospitals in the country were not as well developed. They were not as good. So Right. the mission hospitals were the center of excellence, so to say. कि यहाँ जाएंगे जी मिशन अस्पताल में, वहाँ बड़ा अच्छा जी, वहाँ गोरा बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहाँ बड़ा अच्छा डॉक्टर है। अब जो है, अब हर बंदा ही वहाँ पे स्पेशलिस्ट है, बाहर से बहुत से लोग आ गए स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े अस्पताल बन गए वहाँ पे, जिनके साथ मिशन कम्पीट नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कामयाब नहीं है, वो उसके साथ साथ चल नहीं रहा, ना डायग्नोस्टिक है, ना, और फिर जो स्पेशलिस्ट आते भी हैं तो कुछ काम करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली जो माहौल होता है बाहर से आए हुए फिजिशियन के लिए, जो स्पेशलिस्ट है, जो अपना इतना कुछ छोड़ के आता है बर्तानिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, उसको वहां पर वो माहौल नहीं मिलता मिशन में काम करने का जो वो चाहता है एज ए प्रोफेशनल। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मिस्टर सुहेल, जब आप एक फाउंडेशन रन कर रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, और मैं डॉक्टर साहब की बात को में से पिक करते हुए कि ये जो ओवर एक्सपेंसेस वाली बात है, ये बड़ी हद तक समझ आती है कि जी बेशुमार स्टाफ ऐसा होता है कि जो ज़रूरत नहीं होती है लेकिन उसको ले लिया जाता है, स्टाफ में ले लिया जाता है। आप
اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا اس کو کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی ایڈمنسٹریشن رن کی ہے، لیکن آپ آج یہاں پہ جب فاؤنڈیشن کو رن کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھے ہوئے، تو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی پاش صاحب، سب سے پہلے تو میں خداوند یسوع مسیح کے جلالی قدوس ربی نام میں سب کو سب کی سلامتی چاہوں گا۔ میں ڈاکٹر پیٹر پالس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے کیلیبر کے جو ہماری شخصیت ہیں پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کی سروسز کے لیے اور آپ کے سارے ایکسپیرینسز کے لیے، جس کے وسیلے سے آپ نے ہماری کرسچن کمیونٹی کافی ماضی میں بہت زیادہ آپ نے ان کی کو سروس پرووائڈ کی ہے پرسنلی، آن اے پرسنل لیول بھی۔ تو بھائی صاحب، آپ کے جو کوشچن کی جو ہے اس کی ایک بڑی خاص نوعیت اس لیے ہے کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کل جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں they have to be lean and effective. تو اس میں اتنے زیادہ آ چکے ہیں ہمارے سورسز کہ آپ اس چیز کو کافی لین کر سکتے ہیں۔ اس میں ہیومن کیپٹل جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو ہی جا رہا ہے کہ آٹومیشن میں ہر چیز مشین ریپلیس کر رہی ہے۔ تو یہ نہ صرف چیلنج ہماری پاکستانی کرسچن کمیونٹی کو ہے بلکہ اوور آل ساری دنیا میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگوں کو آخرکار فائنلی کیسے جاب دیے جائیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اگر آپ پرٹیکولرلی پاکستان کرسچن کمیونٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں مجھے ایک تو چیزوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور میں ان چیزوں کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا جو کلچر ہے نا، جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے، ہم آبویسلی ایز کرسچن پاکستانی برے صغیر کلچر کے ساتھ بہت منسلک ہیں۔ تو وہ کلچر ہم نے کئی صدیوں سے بلکہ پچھلے 5000 سال سے ایکیومولیٹ کیا ہے۔ اس میں کلچرل نارمز اور کلچرل ویلیوز جو ہیں کمیونل ویلیوز، وہ ایک قسم کا ایک زور پکڑ گئی ہیں اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک قسم کے کلچر کا حصہ بن گئی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے جو ادارے ہم یہاں دیکھتے ہیں جو مشن رن کرتے ہیں، اور جب وہاں مشنری تھے جب وہ بھی رن کرتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں وہ ایسے مختلف قسم کے سسٹمز کریٹ کر دیتے تھے جو کہ انشور کرتے تھے چیکس اینڈ بیلنسز کو، کہ جس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی ایڈیشنل ہیلپ نہیں آئے گی، ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے کے ساتھ چلائیں گے، کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے دوز ور دا گائیڈنگ پرنسپلز جب ہمارے مشنریز یہ کام کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں ہوا یہ کہ کچھ ایسی فورسز ایک پارٹ پلے کرتی ہیں، مینیج اور کنٹرول کرتی ہیں سچویشن کو، جو کہ مثال کے طور پہ سب کچھ فورسز انسائڈ فورسز ہوتی ہیں جن کو ایزیلی مینیج کیا جا سکتا ہے، while other forces are outside forces that are sometimes beyond our control. تو میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے ساتھ ایک کمبینیشن آف بوتھ فورسز تھا۔ اندرونی طور پہ جب یہ ہوا کہ جب مشنری چھوڑ گئے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ جب مشنری چھوڑ گئے تو ہمیں وہ جو سسٹمز تھے وہ ہم نے ٹیک اوور کر لیے، لیکن وہ ہمیں وہ نو ہاؤ نہیں دے کے گئے کہ جی اس کو اب کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، فیوچر پلاننگ کیسے کرنی ہے۔ تو we were left on our own devices. Likewise کچھ بیرونی چیزیں، کچھ ایسے آؤٹ سائڈ فورسز ایسی ہوئیں کہ جس کی وجہ سے کچھ ہماری کرسچن کمیونٹی کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے اداروں کو نیشنلائز بھی کیا گیا اور وہ سب چیزیں ہوئیں، تو ہمارا کچھ کانفیڈنس بھی تھوڑا شیک اپ ہو گیا۔ تو میں کہوں گا کہ اگر ان اداروں کی اس وقت یہ حالت ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ بلیم ایک اینٹی کو نہیں کر سکتے، اس میں بہت ساری فورسز ہیں جنہوں نے یہ رول پلے کیا تھا۔ جی تھینک یو مسٹر سہیل۔ ڈاکٹر صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے چونکہ ایک بہت اچھی ایڈمنسٹریشن یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی اس کو ایڈمنسٹریٹ کیا ہے اور ایک ہیوج ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس۔ جو بات مسٹر سہیل نے کہی ہے جی انٹیریئر فورسز اور آؤٹ سائڈ فورسز جو ہیں، آپ
3 لیول میں بتائیں ہمارے جو ویورز ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان سے گریجولی نجات حاصل کر سکتے ہیں. کوئی ایسی ٹپس، کوئی ایسا میتھڈ، چاہے وہ چاچا بابا ہو یا چاہے مطلب کیسے، کیونکہ دیکھیں ایک شخص کی جو ہے فورس کیا جاتا ہے کہ یار فلاں بندے کی کوالیفیکیشن پرفیکٹ ہے اس جاب کے لیے، لیکن ایک اپروچ ہے جو اس کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو اپروچ کیا جا رہا ہے. تو آپ بتائیں ایسی سچویشن میں جو ایک اب میس کی حد تک بن چکی ہے، آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ لیکن 2 چیزیں ہیں جو میں شروع میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستانی کلچر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سفارش کا کام تو بہت پرانا کام ہے. سفارش جو ہے وہ ہر طریقے سے بہت وہاں پر کامن ہے، اٹس ریمپنٹ. رشوت، سفارش، یہ 2 ہی چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ پاکستان میں، اور ہم بھی اسی کلچر کا حصہ ہیں. ٹرو، ویری ٹرو، ویری ٹرو. جو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، کرسچن جو پروفیشنلز ہیں، جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، خواہ وہ نرسز ہوں، خواہ وہ لیبارٹری ٹیکنیشینز ہوں، خواہ ریڈیالوجسٹ ہوں، فزیشنز ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کی توقع یہ ہوتی ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ادارے میں ترجیح دی جائے گی، ہمیں اپنے ادارے میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اب ادارے کی بھی ایک حد ہے جہاں تک وہ اکاموڈیٹ کر سکتا ہے. ٹرو، ویری ٹرو. دل کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں، جابز ہوں، ان کی ملازمتیں ہوں، ان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو. بٹ دیر از ٹو سرٹن پوائنٹ. میں نے 25 سال یہاں پر یو ایس میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس رن کی ہے، 25 سال. اینڈ آئی جسٹ ریٹائرڈ اے منتھ اگو، ناٹ ایون اے منتھ اگو. اینڈ اٹ رین ویری ویل بیکاز آئی واز کنٹرولنگ اٹ. I knew کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، ویسٹیج کیسے روکنی ہے، ویسٹیج کیسے کم کرنی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پر کئی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے کسی کی وہ بہت کم ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو فارمیسیز ہیں، مثال پہ ہسپتال میں فارمیسیز ایک بہت بڑا حصہ ہے ہسپتال کا جہاں پر بہت ویسٹیج ہوتی ہے. رائٹ. اور کئی چیزیں ہیں جہاں پر بہت ویسٹیج ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا جو رول ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مریض آئے گا تو ہسپتال چلے گا. ٹرو. اب ہسپتال چلانے کے لیے مریض کو کیسے آئے گا؟ مریض آئے گا ڈاکٹر کے سر پہ. ڈاکٹر جو ہے اگر آپ اچھے رکھیں گے، ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں گے، جو کیا نام ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، ٹیچر ہے، اسکولس ہے، کوئی بھی ادارہ ہے. اور پھر آپ کی نرسز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، دے آر ورکنگ فار دا انسٹیٹیوشن. ڈیڈیکیشن از ویری امپورٹنٹ. پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے اداروں میں ڈیڈیکیشن والا کام تو دور کا ہو گیا ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو جس وجہ سے وہ ادارہ قائم کیا جاتا ہے وہ ہے یو سی ایچ کا نام تھا کمپیشنیٹ ہیلنگ. کمپیشنیٹ ہیلنگ. سو ویئر از دا کمپیشن؟ ہمیں ہمارے اداروں میں کمپیشن بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اداروں میں واپس کمپیشن کو لائیں. اینڈ اگین وی شوڈ ہیو سم مینس آف اسپریڈنگ دا گاسپل ان دیز انسٹیٹیوشنز. اسی طرح یاد ہے 80 سے 83 میں شلوک ہسپتال میں جلال پور میں تھا، تو پادری صاحب او پی ڈی شروع ہونے سے پہلے باہر لوگ جتنے اکٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کو پہلے پیرابل سناتے تھے مسیح کے، ان کو پیرابل سناتے تھے. بہت سے لوگ تھے، زیادہ تر لوگ تو غیر مسیحی تھے، لیکن ایک جو فوکس تھا انسٹیٹیوشن کا وہ تھا کہ اسپریڈ دا گاسپل along with the healing. تو ہمارے ادارے جو ہیں ان کو واپس اس فوکس پہ آنا پڑے گا کہ ہاؤ ڈو یو اسپریڈ دا گاسپل ان یور اون انسٹیٹیوشن. ایک کچھ حصہ ضرور رکھیں جس میں کہ یو سی ایچ میں جس زمانے میں تھا، پادری صاحب جاتے تھے وارڈوں میں مریضوں کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہماری ہسپتال کی وجہ کیا ہے وہاں بنانے کی، تاکہ لوگوں کو ہیلنگ اور گاسپل دونوں دیے جائیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مسٹر سہیل آپ بتائیے، جب ایک شخص اپنی رسپانسبلٹیز کو
किसी भी इदारे में पूरा नहीं कर रहा और उसकी फुलफिलमेंट में बहुत सारे झोल है जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है कि उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ट्रू खुद से होना चाहिए कि वो उसे आउट कर सके, भाई तुम हमारे कहने के मुताबिक या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर रहे, दैट्स वाई वी आर सॉरी। क्या आप क्या कहेंगे इस लेवल के बारे में, इस स्टैंडर्ड के बारे में? मेरे ख्याल में जब एक आप फाउंडेशन या किसी भी एंटिटी इंस्टीट्यूशन की जब आप बुनियाद रखते हैं तो आप कर क्या रहे हैं, आप मुख्तलिफ लोगों की वैल्यूज और उनके कॉन्शियंस को इकट्ठा मजमूई तौर पर पेश कर रहे हैं, एंड दैट बिल्ड्स द कॉन्शियंस एंड द कलेक्टिव वैल्यू सिस्टम फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें मेरे ख्याल में जैसे डॉक्टर साहब ने ये बात की कि सिफारिश और रिश्वत और बाकी चीजें चलती हैं, कुंभा परवरी भी इसमें आप लगा लें, तो जब होता ये है कि जब हम एक इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं तो हम उसमें एक वैल्यू सिस्टम और कॉन्शियसनेस उसमें उसका आ जाती है जो कि कलेक्टिव कॉन्शियस बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें जो जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी एलिक्वेंटली जिक्र किया कि उसमें अगर आप एक क्राइस्ट सेंटर्ड विद केयर एंड पैशन as your fundamental value system, as your guiding principle, अगर आप उसको नहीं लगाएंगे बीच में तो उसमें लाजमन कहीं ना कहीं फ्लॉ वो पड़ेगा। जब खुदावंद आपकी और मेरी भी अक्सर ये बात होती है कि बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक कितनी स्टोरियां, खासकर पुराने अहदनामे में कितने ही इंस्टेंसेस ऐसे हैं जबकि बनी इसराइल ने खुदावंद से दूरी की और कितनी मुसीबतों में वो पड़े। तो उसमें ये है कि एक इंडिविजुअल जब वो ऐसी परफॉर्मेंस, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि जब एक इंडिविजुअल जो परफॉर्म नहीं करता तो उसमें अगर चेक्स एंड बैलेंसेस एक आपके मैंडेट में या आपके बायलॉज में हैं भी, तो इम्प्लीमेंट तो उनको इंडिविजुअल्स ने मिलकर करना है ना। तो उसमें ये होता है कि वो ना सिर्फ खुद एक किस्म का थोड़ी नेग्लिजेंस में पड़ जाते हैं, बल्कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो साथ दूसरों को भी मिला लेते हैं। तो होता यह है कि वो होते वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं और फिर कोई भी चीज नहीं हो सकती। ये एक वसीला या वजह हो सकती है इन इंस्टीट्यूशंस की डिमाइज की। लेकिन ये है कि अगर उसमें इंडिपेंडेंटली उस कॉन्शियंस को यू हैव टू चेक इट नेक्स्ट टू योर बेसिक फाउंडेशनल क्रिश्चियन वैल्यूज के क्राइस्ट, व्हाट वुड जीसस डू हियर। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम खुदावंद से जब दूर चले जाते हैं तो हम इन सारी मुश्किलात में पड़ जाते हैं। तो आई थिंक इन इदारों में जब आप ऐसा बंदा आता है या कोई ऐसा फर्द आता है जो कि अप टू एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक ग्रेजुअल, स्विफ्ट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्शन प्लान होना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी निशानदेही होनी चाहिए कि जी, और ये निशानदेही ये है ना कि ये नहीं कि साल गुजर जाएं या महीने गुजर जाएं और हम उस चीज को दरगुजर करते रहें। उसको एकदम नोटिस करके और एकदम उसकी रेमेडी के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, क्योंकि हमारी फाउंडेशन में ये हमारा प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो जो भी हमारे साथ लोग काम करते हैं वो वॉलंटरली करते हैं, नॉट ओनली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ना सिर्फ कि हम वॉलंटियर हैं बल्कि हम खुद कंट्रीब्यूट भी करते हैं इस फाउंडेशन को। तो उसमें यह है कि किसी का दूसरे के ऊपर कोई ज्यादा हक नहीं है, और उसमें यह होता है कि जो विलिंगली खुदावंद की खिदमत करना चाहता है, he is most welcome to work with us। लेकिन उसमें एक जो कलेक्टिव कॉन्शियस है आपकी फाउंडेशन का, इंस्टीट्यूशन का, that has to be very much aligned with the foundational values of our Christian faith। Right, thank you। If I may add here, Bhai Sahab, जी। तो
صاحب جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ I ran my own practice for 25 years. A very important component is annual review of the work of the person. Whether he is a doctor, whether he is a nurse, whether he is a technician, whatever, there's an annual review that you go through with that person and say, here are your weaknesses in the last year, here's your strengths, and this is where you need to improve. Plus, jo bhi head of the institution ho, he should run it like it's his own institution, so that there are no flaws in it or minimal flaws home. A church institution cannot be run for profit. We're not running for profit. Right. It is non-profit organizations, but at least something that people can meet their own expenses and they don't have to look outside their institution to buy machines. آج جو زمانہ ہے آج وہ وقت نہیں ہے کہ مشنری آئے گا تے کو مشین لے کے آئے گا. یا بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا. آپ نے اچھا کیا آپ نے اس کو شروع کیا اور آپ نے 1 ایئر ریویو کے بارے میں بات کی ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے جوائن کیا کسی بھی ادارے کو, چاہے وہ چرچ ہے, ہاسپٹل ہے, اسکول ہے یا اور سوشل ادارے ہیں یا ویلفیئر ادارے ہیں, تو کسی بھی شخص کی کارکردگی جو ہے وہ ودن 3 منتھ یا 6 منتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے, بلکہ سم ٹائم ودن اے منتھ بھی آ جاتی ہے, رائٹ. تو اب آپ کے ایکسپیرینس جو ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ اس چیز کا نوٹس ہمیں کسی بھی ادارے کو اس چیز کا نوٹس رائٹ وے لے لینا چاہیے یا سال کا انتظار کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب بھی کوئی انسان بھرتی ہوتا ہے, جب آپ کسی کو ریکروٹ کرتے ہیں, so 3 month probation period ہوتا ہے. True, very true. In most institutions there were 3 month probation period. I had my own bylaws of the practice. Right. bylaws میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ بندے کو دی جاتی ہیں کہ تمہارا یہ اس طرح کارکردگی تمہاری جو ہے اس کا ایویلویشن ہوگی. تو اینول ریویو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے جو آپ کے اچھے امپلائیز ہیں, برے امپلائیز ہیں, ہر کسی کو. اور جو کمزور ہیں ان کو ساتھ ساتھ آپ کو کچھ, اور اگر آپ نے کسی کی کمزوری دیکھی, مجھے پتا ہے کہ جب میں دیکھتا تھا کہ کوئی نرس یا ٹیکنیشین یا کوئی بندہ میرے ساتھ جو کام کرتا کمزور تھا, I would take an hour to teach them, so that they would get better at their work. Yeah. اگر وہ نہیں ہوتا بندہ ٹھیک, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے, you give them kind of a notice and you tell them, well, we've been talking to you about this and it's time to say goodbye. Yeah, بالکل صحیح بات. And you have to be very strict in running your institutions. Yeah. ہمارے institutions میں یہ بھی ہے نا ایک کہ the physician or the administrator جو ہے, he is not considered to be the owner of the institution. Unfortunately or fortunately, the owner is the mission board, the medical board of that mission who is owning that institution. اگر یہ کوئی بھی مشن جو ہے, چرچ آف پاکستان ہے یا میتھڈسٹ ہے یا لوتھرن ہے یا کوئی اور ہے, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ان کا بورڈ جو میڈیکل بورڈ ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہر چیز. Unfortunately, there is some degree of, leeway ہونا چاہیے administrator کے پاس, that they can run the institution more efficiently. And thank you, Dr. Saab. Ji, thank you. Government, even Pakistan government میں بھی یہی پرابلم ہے کہ مسئلہ جو بندہ نہیں چلا سکتا, اوپر سے کوئی چلاتا ہے اسے. True. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. مسٹر سہیل, کیونکہ آئی نو کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا, لیکن 1 منٹ میں آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیا ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں لیکن کرنے سے قاصر ہیں. کہیں کہیں انہیں ترس آ جاتا ہے کہ جی کسی کا چولہا بند نہ ہو, کہیں کا ترس آ جاتا ہے جی میرا فلاں رشتہ دار کیا کہے گا, کمیونٹی کیا کہے گی, نیبرز کیا کہیں گے, اور آئی مین اٹس اے ہیوج لسٹ آرگومنٹس میں اگر ہم جاتے ہیں. لیکن میں صرف آپ کا 1 منٹ میں آپ بتائیں کہ اب جب ہم 2020 بھی آلموسٹ آدھا جا چکا ہے, تو جب اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اسٹرکٹلی اور رائٹ وے ہمیں کون سے اسٹیپ لینے چاہیے امیڈیٹلی؟
جی بھائی صاحب بہت شکریہ. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ کوتاہیاں اس وقت کوتاہیاں بنتی ہیں جب اتنی دیر تک کوتاہی آپ کو ایز اے کوتاہی نظر نہیں آتی جتنی دیر تک آپ ایکنالج نہیں کرتے کہ کوتاہی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم سب سے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی یہ کہا پہلے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. وی آر آل انکلوڈیڈ ان دس. تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کوتاہیوں کو ایکنالج کر کے اس کی ریکگنیشن کرنی پڑے گی, اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم آگے جب چلیں گے تو ہم ان کوتاہیوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. مسیح میں ایک نیا انسٹیٹیوشن, ایک نیا فرد بن کے ہم چلیں گے, اور اس میں ہماری گائیڈ لائن کرائسٹ سینٹرڈ ہوگی, اور خداوند کے روح سے ہم ہدایت مانگیں گے, ہم دعا میں ٹھہریں گے, اور ہم ایک دوسرے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کر کے یہ فیصلے کریں گے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ لائک اینی تھنگ ایلس life evolves, so do institutions, so does time, so do cultures. تو جو کچھ 30 35 یا 40 اور 50 سال میں ہو چکا ہے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور گوئنگ فارورڈ ایک نئی لیڈرشپ کے اندر, ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئی بیداری ہو ہم میں, اور ہم اس میں خدا یسوع مسیح کی لائف کو اور ان کے ورکس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے, جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ چیریٹی, کمپیشن, کیئر, یہ سب چیزیں جتنی دیر تک ہماری ایک ڈی این اے کا حصہ نہیں ہوں گی ایز این انسٹیٹیوشن, اتنی دیر تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم وہی مسٹیکس دوبارہ کیے جائیں گے. تو بے شک یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں, اور اپنے خدا سے اپنے کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگیں, اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم سب مل کے خدا یسوع مسیح کو اپنی ایز این ایگزامپل اپنے. تھینک یو مسٹر سہیل جی, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہ پرٹیکولرلی بیبلیکل کویشچن کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بائبل کا بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی ادارے کا کوئی لیڈر ہے, میل ہے, فیمیل ہے, اور دنیا بھر میں ہے, آپ بیبلیکلی اس کو ودن اے 30 سیکنڈ کیسے اس کو وائنڈ اپ کریں گے ودن اے 30 سیکنڈ؟ دیکھیے بیبلیکلی اگر آپ اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ایک لفظ ہے کمپیٹیٹیونیس. جب تک ہمارے ادارے کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ, they are not going to work. It's not going to work. They can't succeed. You have to be competitive. جہاں تک بیبلیکل اس کا حوالہ ہے, یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرو جی جان سے کرو, ایسے جیسے خداوند کے لیے کرتے ہو. بیوٹیفل ڈاکٹر صاحب, ونڈرفل, تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی آپ نے ورس یہاں پہ, میرے خیال میں آپ کی بات پوری ہو گئی ہے کہ ہے ابھی؟ نہیں, میں یہ کہنے لگا تھا کہ ہر فزیشین, ہر نرس, ہر ٹیکنیشین کو یہ چیک کرنا ہے کہ میں اس مریض کو کس طرح سنبھال رہا ہوں. میری گواہی اس مریض کے سامنے ہے. 25 سال کی پریکٹس میں میری ٹاؤن میں ہر شخص کو پتا تھا کہ یہ بندہ پاکستانی ہے لیکن کرسچن ہے, اور کبھی شرماتا نہیں اپنے آپ اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. گوروں کے بہت اچھے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کیونکہ بار بار مجھے وارننگ مل رہی ہے کہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں, تو بہت اچھا آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اینڈ مسٹر سہیل. اور خداوند کرے کہ دنیا بھر میں جو کرسچن ادارے ہیں وہ ان باتوں کو اپنائیں, اور نہ صرف اداروں کے لیڈر بلکہ پبلک بھی جو ہے وہ بھی ایسی باتوں کو سمجھے کہ ہم نے خود بھی اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, کیونکہ ہر شخص جب تک اپنے آپ پہ کام نہیں کرتا ہم دوسرے کو اچھا کیسے دیکھ سکتے ہیں. سو خداوند کرے. ونس اگین آپ دونوں کا آپ شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ جی. گاڈ بلیس یو.